ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت شیخ صاحب؟ الحمدللہ. بولیے بھائی. شیخ صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. میں عالم تھوڑی ہوں یار بھائی. آپ اہل حدیث سے نہیں ہیں؟ اہل حدیث و عالم تھوڑی ہوں میں. اور آپ اپنی علمی صلاحیت کیا ہے شیخ صاحب؟ کچھ نہیں ہے, میں تو وائر مین ہوں. وائر مین مطلب؟ ارے الیکٹرک وائرنگ کام کرتا ہوں. نہیں وہ تو آپ کا روزگار ہے. ہاں. دینی علمی صلاحیت کیا ہے؟ جیسے جیسے مطلب آپ حافظ طالب قرآن علم ہیں؟ ہے. نہیں کچھ نہیں. نہیں پڑھنے طالب کا شوق علم. ہے, علم لینے سیکھنے کا شوق ہے. کچھ تو تعلیم سیکھی ہوگی نا, کچھ تو تعلیم لی ہوگی. بس قرآن پڑھا ہے دیوبندی بس عالموں کے پاس. بس خالی ناظرہ قرآن؟ ہاں دیکھ کے پڑھا ہے بس. ہاں ناظرہ سے. ہاں بولیے نا. تو حضرت جی پھر آپ خود سے تحقیق کیسے کر لیتے ہیں؟ پھر کیا ہو گیا؟ آپ پھر خود سے تحقیق کیسے کرتے ہوں گے کس چیز کی؟ قرآن حدیث کے اندر مسئلے مسائل کی؟ قرآن حدیث کے اندر مسئلے مسائل کی نہیں ہوتی ہے کیا تحقیق؟ جی کس چیز کی تحقیق؟ جیسے کون سی چیز آپ بات کرنا چاہ رہے ہو جیسے بتاؤ پہلے. قرآن حدیث کے اندر بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیں گے, لیکن ایک محقق ایک مجتہد ہی ان کو پہچان سکتا ہے, وہی نکال سکتا ہے. جیسے اچھا آپ متحد کس کو کہہ رہے ہو پہلے یہ بتاؤ. جی متحد سے آپ کیا مراد لے رہے ہو؟ مجتہد سے اجتہاد کرنے والا. تو مطلب کس کو مانتے ہو آپ متحد؟ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں, قرآن حدیث کے اندر لفظ جاموس نہیں ہے, بحث کا ذکر نہیں ہے. ہاں. لیکن فقہاء کرام نے اجتہاد کیا, اس کو دیکھی کہاں پر علت ہے, کہاں پر اس کی گنجائش ہے, کہاں پر اس کی وہ ہے, انہوں نے ڈھونڈا, نکال لیا اس کو. اچھا. جی لفظ اگر ہم لفظ کے ساتھ دیکھیں گے تو قرآن کے اندر ہے لفظ جاموس, نہ حدیث کے اندر ہے. اچھا آپ بات کیا کرنا چاہتے تھے پہلے یہ بتائیے. آپ وہ 95 والے بھائی بول رہے ہو؟ جی 95 والے تو نہیں بول رہا. نہیں تو بتائیے نا. آپ کا نام کیا راشد ہے نا؟ جی میرا نام راشد. وہ بھائی کا نام کیا ہے؟ 95 میں کہہ نہیں سکتا آپ کس کو کہہ رہے ہیں, کتنے نمبر ہوتے ہیں 95 سے. وہ گروپ کے اندر جو بات کر رہے ہیں نا لاسٹ میں 999 ہے ان کا. 999 چیک کر لو. ہو سکتا ہے, چلیں جو بھی ہو. بہرحال میں اصل میں تحقیق کرنے کے لیے ایک مسئلے سے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک مسئلے پہ میرے کو تھوڑا کنفیوژن تھا. اچھا کتنے ٹائم سے شیخ صاحب آپ اہل حدیث ہیں؟ میں تو پیدائش سے ہوں. وہ چھوڑ دو. آپ پیدائشی اہل حدیث ہیں؟ ہاں اب سنو میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی ہاں میں اصل میں ایک مسئلے کی وضاحت ڈھونڈ رہا تھا کافی دنوں سے, اور میرے کو سمجھ جی میں بھی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میں اسی طرح تحقیق کرتا ہوں تھوڑی بہت, اور سب کی باتیں سنتا جی ہوں, سب کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی اب معاملہ یہ تھا کہ اصل میں وہ بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ سینے پہ ہاتھ باندھنے کو لے کے. جی یعنی مرد سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں جیسے ہم اہل حدیثوں میں, جی اور احناف کے جی نزدیک مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. تو اس کے جی بارے میں میرے کو تھوڑی جانکاری لینے کی تھی. یہ دلائل کے مطلب جو اس کی دلیل ہے جتنی بھی کتابوں کے اندر ہے, یا وہ وضاحت اس کی شہید بھائی صراحت. ہے نا ہمارے جو شہید بھائی ہے نا. نہیں میں نہیں پہچانتا بھائی, میں کل ہی ایڈ ہوا ہوں گروپ کے اندر. ہاں آپ نہیں جانتے. ہاں تو میں جو بتا رہا ہوں نا, گروپ کے اندر شہید بھائی کر کے ہیں ایک بندے ہمارے. اچھا. وہ تو 999 انہوں نے والے بھائی یہ کون ہے؟ مسئلہ, میں پہلے نمبر دیکھ لوں گا, اس کے دیکھ بعد لو میں دیکھ آپ لو. کو نہیں بتاؤں ابھی دیکھ گا. لو, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی دیکھ لو. 1 منٹ ہو گیا, پھر میں اسے چیک کرتا ہوں. 999 لاسٹ میں. لاسٹ میں 999 ہے غالباً, یا میں بتاؤں واپس سے نمبر پورا بولوں؟ شاید غلطی کر رہا ہوں. 999 نمبر بولوں پورا میں؟ ہاں نمبر بولیے گا ایک ایک بار. منٹ چالو رکھو. 9537865999. کچھ یہ نمبر تو میں جانکاری نہیں, ہو سکتا ہے کسی بھائی کا ہو. آپ کون سے گروپ ہے, کیا نام ہے, احمد آباد اصلاحی گروپ جو ہے, اس میں مجھے ہاں کل جی ہاں ایڈ کیا. جی آپ اس میں ہو نا؟ جی اسی میں ہوں میں. تو اس کے اب اندر دیکھو نام نا, تو یہ جو بھائی نے میسج کیا ہے. نہیں, نمبر تو ہے, لیکن میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں. اچھا آپ ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہو؟ جی مجھے کوئی بات نہیں. اچھا اچھا تو آپ کی علمی صلاحیت کیا ہے شیخ؟ جی علمی صلاحیت کیا ہے آپ کی؟ میری علمی صلاحیت بس چھوٹا موٹا یہ ہے کہ پہلے دیکھے میں مسئلہ کہ اہل حدیث میں تھا. اچھا. لیکن
کیا کریں کہ جب مجھے سوال کا جواب نہیں ملا اور جب میں نے دیکھا قرآن حدیث سے تو مجھے ان کے کچھ مسئلے جو ہیں قرآن حدیث کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف نظر آئے. اچھا اہل حدیثوں کے. جی تو پھر مجھے مجبوری میں جو ہے اس کو جو ہے چھوڑنا پڑا. اچھا ایسا ہے گا. جی تو وہی مطلب آپ نے بھی تحقیق کر کے مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا نام آپ سے پوچھا ہی کہاں ہے بھائی؟ آپ کا ویسے نام کیا ہے؟ محمد رمان. جی محمد رمان. محمد رومان. رام رومان پیس ہوگا روم نا؟ نہیں رومان. رام پیس روم میم الف زبر ما رما. اچھا روما. ہاں رمان. اچھا رومان. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا نام آپ کیا مطلب علمی صلاحیت کیسے ہے آپ کی؟ جی بس میری علمی صلاحیت تو کچھ بھی نہیں 2-4 درجے ہی پڑھے ہیں. میں حافظ قرآن بھی نہیں اچھا قاری بھی نہیں مولوی بھی نہیں مفتی آپ کی جیسی ہے بس وہی ہے کہ دھکے بہت ہیں. اچھا ایسا ہے گا. جی تو دھکے اب بہت دیکھو ہیں. ماشاء اللہ آپ تحقیق کر کے وہاں تک بھی پہنچ گئے ہو. ٹھیک ہے میں تو آج بھی یہیں کہ یہیں ہوں جو مسلک میں پیدا ہوا ابھی تک اسی مسلک میں ہوں جی جی ہے نا. جی جی اب آپ تو تحقیق کرے بتا رہے آپ پہلے مطلب اہل حدیث سے بعد میں دیوبندی حنفی میں چلے گئے. جی جی یعنی آپ نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوگا جیسے بتایا تو مطلب اسلام سے خلاف سے کچھ مسئلے اہل حدیثوں کے جی جی ہے نا. ہاں تو میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے کہ گروپ کے اندر جو بات چل رہی تھی اگر میں اسی سوال کو آپ سے پوچھتا اگر آپ کے علم میں ہو تو جواب دینا. ویسے مسئلہ کوئی ہے نہیں ایسا. جی میرے وہ علم میں تو نہیں ہے کیونکہ میری اس میں نہیں یار اب کوئی آپ کہہ رہے ہو آپ تحقیق کر کے وہاں گئے ہو پھر بولتے ہو علم میں نہیں ہے. کسی بات کر رہے ہو؟ جی تحقیق جس مسئلے پہ کی اس مسئلے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں نا. کوئی ایک مسئلے پہ انسان تھوڑی کنورٹ ہوتا ہے بھائی. جی بالکل. کسی ایک ہی چیز میں آپ کنورٹ ہو گئے. جی بالکل تو اس کی وجہ ہے نا. میرے کو تو وہ جاننے اس کی کی کوئی وجہ ضرورت ہے نہیں. سنو میری بات. جی مجھے وہ جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی آپ جو مسئلے پہ وہاں کنورٹ ہوئے. ٹھیک ہے وہ تو ہم گروپ میں بات کریں گے جس پہ آپ کنورٹ جی ہوئے اور جو معاملہ تھا. جی اگر آپ نے مجھے جی فون کیا ہے اور اگر میری اصلاح ہی چاہتے ہو اور جی ہر انسان اصلاح کی طرف سے فون کرتا ہے ہمارا ایسا کچھ وہ تھا نہیں. میں تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن جب آپ نے اپنی علمی صلاحیت ایسی بتائی تو پھر میں وہ تو سوال ہی آپ تو نہیں مجھ رکھا سے پھر آگے وہ وہی تو آپ تو مجھ سے آگے نکلے ماشاء اللہ کہ مطلب آپ علم کی میں تو خود تحقیق کرتے مسئلہ ہو. پوچھنے آیا تھا. صحیح بات ہے آپ تحقیق کر کے اور ادھر سے مطلب وہاں گئے ہو تو تحقیق تو آپ مطلب جی ذہن آپ کا تحقیقی ہے کچھ ڈھونڈنے والا پرکھنے والا جی سب چیزوں کو جی ایسا ذہن آپ کا ہے ماشاء اللہ. جی یہ تو آپ کی باتوں سے پتہ چل جی گیا. ٹھیک ہے. جی ہاں تو جناب اب اس میں کو مطلب یہ بات تھی اگر آپ کی تحقیق نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی میں آپ کو یہ سوال جی آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. اگر علم میں جی جب ملے جب میری اصلاح کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی میں کوئی آپ کو زور زبردستی نہیں کروں گا. آپ جب بولو گے جی مطلب آپ کو فون کروں گا. ٹھیک ہے. جی جی ہاں تو سوال جناب صرف اتنا سا تھا میرا وہ جو گروپ کے اندر میں کر رہا تھا. آپ نے سنا یا نہیں وہ پہلے وہ بتاؤ. وہ میں نے سنا اور وائس بھی میں نے کی کہ میں نے دیکھے اس مسئلے پر جو شہید بھائی نے ٹاپک چھیڑا تھا وہی آپ سے بات کریں گے. میں نے وائس بھی کی تھی آپ کو. آپ کی وائس کو دیکھ کر کے شاید آپ نے نہ سنی ہو. آپ نے نہ سنا. سنی میں ہو. اصل میں گاڑی پہ تھا میں دور اچھا گیا ہوا اچھا تھا تھوڑا. ہاں تو ابھی گھر پہ آ کے آپ کھانا کھایا میں جی نے. کھانا بھی ابھی کھایا میں نے گھر آ کے. چلے کوئی بات نہیں. یہ تو کام کی مصروفیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی فرمائے اور تمام مسلمانوں کی اور میرے کام میں بھی آسانی فرمائے. آمین. وہ تو دیکھ کے کام کی مصروفیت یہ تو ہمارے جو ہے خالی ٹائم کے وہ ہوتے ہیں. جیسے مطلب دیکھے میرے کو ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے گروپ میں وہ جو بھائی نا 999 والے ان کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف وہ اسٹیکر بازی پوسٹر بازی کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جیسے آپ میں نا کہ اب سامنے سے آپ نے فون کیا بات کرنے کے لیے. اتنی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے مطلب وہ بات کر سکے یا کوئی مسئلے پہ ہمارا مطلب وہ کچھ سمجھا سکے بتا سکے ہم کو. لیکن آپ نے فون کیا اور بات بھی کیا ماشاء اللہ ادب کے دائرے میں بات کر رہے ہو. کوئی بدتمیزی نہیں ابے تبے نہیں. بدتمیزی سے کیا مطلب دیکھیں ہمارے اندر اختلاف ہمارے اندر اختلاف لاکھ ہوں وہ ایک الگ چیز ہے. اختلاف تو دیکھیں نبی میں بھی ہوا صحابہ میں بھی ہوا علماء اکرام میں بھی ہوا لیکن ہم اپنی ادب اور اخلاق کا دامن نہ چھوڑے کبھی. صحیح بات ہے. پہلے ہم کلمہ شریک بھائی ہیں سب آپس میں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے اختلاف کہاں تک جائیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو اصل میں اس چیز کی میں اصلاح چاہ رہا تھا کیونکہ دیکھو آپ کے کانٹیکٹ میں بڑے عالم بھی ہوں گے بڑے علماء بھی ہوں گے بالکل ہوں گے. تو جیسے یہ ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ تھا کہ مرد ناف سے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں سینہ پر باندھے اور حنفیوں کے نزدیک بالکل یہ طریقہ چلے آ رہا ہے شروع زمانے سے. ٹھیک ہے وہ لوگ باندھتے ہی. تو مطلب اس کے تعلق سے میرے کو جاننا تھا کہ عورتیں جو سینہ پر باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے اس کی حدیث سے کچھ الگ سے آئی ہے
یا پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ بھائی مرد ناف سے نیچے باندھے، عورتیں سینہ پر باندھے؟ عورت اور مرد کی دیکھیں نماز میں بہت فرق ہے. ہاں جیسے پہلے یہ بتائیں آپ عمان بھائی، آپ عورت اور مرد کی نماز میں فرق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں مانتا. اس کی کوئی دلیل؟ نہیں، میں نہیں مانتا. نہیں، اس کی کوئی دلیل ہوگی نا نہ ماننے کی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا حکم تھا بالکل واضح، جس کے اندر یہ تھا، ایک عام حکم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے دین سیکھنے کی طرف سے جی، اور تقریباً 20 دن وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہے نا، 20 دن وہاں رہے. پھر اللہ کے رسول کو دل میں گمان ہوا کہ شاید اب ان کو ان کے گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی. تو اللہ کے رسول نے ان کو ان کے گھر جانے کی اجازت دی تھی کہ آپ لوگ جاؤ اپنے اپنے گھر. پھر ان کو حکم دیا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھا دے. تو اس میں جو حکم تھا نا وہ تمام لوگوں کو دیا تھا. تو یہ خاص حکم ہے، خاص حکم نہیں تھا، یہ ایک عام حکم تھا. تو اس سے مراد ہم نے یہ لیا کہ بھائی اس میں سارے کے سارے لوگ آ گئے. جیسے ناف کے نیچے مرد ہاتھ باندھے، تو اس میں سارے کے سارے رومان بھائی، اس میں آپ کے نزدیک عورت اور مرد سب ہی آ گئے؟ سب آ گئے بھائی. اچھا، تو اب آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں، میرے کو ابھی باقی میری بات پوری کہاں ہوئی. جو آپ نے پوچھا نا میرے سے کہ فرق کیوں نہیں کرتے ہو، تو میں نے اس کی دلیل دیا کہ میں اس لیے اس میں فرق نہیں کرتا کچھ بھی. ٹھیک ہے، اب میرا جو سوال تھا وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. یہ دلیل ہے نا آپ کی؟ ہاں، میرا جو سوال تھا وہ تو اسی جگہ پہ رہ گیا. جی بالکل. وہ آپ میرا جو سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس حدیث کی روشنی میں فرق نہیں مانتے. میری بات سنو پہلے، میری بات ابھی پوری کہاں ہوئی جو آپ بول رہے ہیں. جی سنائیے میں سن رہا تو میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو الگ سے حکم دیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا؟ جی. یا عورتوں کو حکم دیا کہ تم سینہ پر باندھو؟ اب آپ کی بات اگر ہو گئی ہو تو میں بول دوں. بس اتنا سوال، بس میرا یہ سوال اتنا ہی تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کو. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بولیے. اب میں کچھ نہیں بولوں گا بیچ میں، بولو. اب ابھی آپ نے یہ حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہیں ایسے ہی پڑھو، اور جب اذان کا وقت آئے تو تم میں سے ایک اذان دو، اور جو تم میں علم والا ہو زیادہ. علم والا نہیں بولا میں نے، کہاں بولا علم والا؟ جو بڑا ہو. بڑے سے مراد نہیں، وہ تو آپ لے بڑے سے مراد یہی لیا جائے گا یہاں پر جو تم میں قرآن کا زیادہ ماہر ہو، قرآن کا علم رکھنے والا ہو. یہی جو آئے گا یہاں پر. چلو یہ تو آ گیا، چلو یہ بات کلیئر ہو گئی، چلو مان لیا میں نے بس آپ کی بات. آگے بولو. ٹھیک نا. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں رومان بھائی کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، عام ہے، عورت ہو یا مرد ہو سب کے لیے. سب کے لیے میں اس کو عام مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب ایک بات بتائیے گا، آپ نے آج تک اپنی زندگی میں اپنی مسجد میں کسی عورت کو اذان کیوں نہیں دلوائی؟ کیونکہ وہ حکم مردوں کو دیا تھا اللہ کے رسول نے. پر اذان دینا آپ کہہ رہے ہیں کہ عام ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ عام حکم تھا. اس سے مراد آپ نے عام حکم لے لیا نا. آپ نے یہ حکم سب کے لیے عام ہے، مرد اور عورت کے لیے. ٹھیک ہے، بولوں میں، آپ کی بات ہوئی پوری. اب آپ نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو امام کیوں نہیں بنایا؟ حافظ قرآن نہیں ہوتی عورتیں؟ بہت ہوتی ہیں. الگ سے حکم آیا اس کے لیے کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی، عورتیں امامت نہیں کرا سکتی، اس کے تو حکم موجود ہے دنیا بھر کے. اچھا، اور اسی حدیث کی روشنی میں کہا نا آپ نے، اسی حدیث پر جو کہا نا کہ یہ حکم تو عام ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں صرف نماز کو لے کے میں نے بولا تھا. میں نے یوں نہیں کہا اذان اور جماعت. میں بھی تو نماز کی بول رہا ہوں. تو نماز اذان پہ چلے گئے، آپ تو اذان پہ چلے گئے. تو اسی حدیث کے اندر ہے نا. نہیں تو میں نے اذان کا ذکر تھا کیا؟ وہ حکم بھی اسی کے اندر ہے نا رومان بھائی. پہلے ہم نے بات کی، سنو رومان بھائی، آپ نے کہا تھا نہیں، اور جو تم آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ حکم میں عام مانتا ہوں سب کے لیے. اچھا اسی حدیث کے اندر. تو جب یہ حکم ہے آپ کے حساب سے، تو آپ عورتوں کو اذان کیوں نہیں دلاتے؟ اچھا، تو اذان کی بات نہیں کرتے، ہمارا مسئلہ چلا تھا ہاتھ باندھنے کو لے کے. اب آپ دوسرے مسئلے پہ چلے گئے. ابھی ہمارے بات چلی عورت اور مرد کے فرق کے مسئلے میں. نماز میں غلط بات بند کر. آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کے خود کے فون. جی بالکل. آپ کے فون میں آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، بات مجھے پتا ہے. اور میں نے اس کے اندر ایک بھی بار یوں نہیں کہا. ہماری بات چل رہی تھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کو لے کے، تو میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد کی.
उसी के ऊपर रोमान भाई मैंने कहा था कि हमारे नजदीक तो देखे मर्द और औरत के अंदर फर्क है। पहले मेरी बात सुन लो। उसी में मैंने यूँ कहा कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है। नमाज में सुन लो, औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं। मैं उसको इसकी दलील मानता हूँ। मैंने नमाज के वर्ड उसमें बोला आपको। अच्छा, मैंने उसमें इमामत और उसकी बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते देखा। अच्छा, ये अल्फाज तो यूँ नहीं कहा कि जाके अपनी औरतों को अलग से पढ़ाना। ये आम हुक्म हो गया मेरे भाई। देखिए अलग से पढ़ाने का क्या मतलब है? औरत जो है पर्दे के लिए अलग हुआ। अभी अगर आप मुझे बता दो, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं ये फर्क भी बातें कर दूंगा। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता दिया मैं इल्म में जीरो हूँ। आप तहकीक करके वहाँ गए हो। आप मुझसे अलग तहकीक रखते हो। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। जितनी खामोशी से मैंने बात सुनी आपकी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। क्योंकि बात आप दूसरी जगह ले जा रहे हो। उसी टॉपिक पर चलो। मैं दूसरी जगह नहीं ले जा रहा। मैं मर्द और औरत की नमाज में कितने फर्क है वो गिनवाऊंगा आपको। आप अजान, अरे तो दलीलों से गिनाना, हदीसों से गिनाना। अल्लाह के बंदे दलीलों के साथ हदीस की रोशनी में ही गिनाऊंगा। गिनाओ। चलो औरतों का सीने पे हाथ बांधने का मसला बयान करो। वो सब कुछ आ जाएगा जब फर्क नजर आएगा। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात। या तो मेरे भाई, या तो आप औरत मर्द और औरत की नमाज में तरीके में जो है फर्क मान लीजिए। अल्लाह के बंदे पहले मानते तो फिर हमारी दलील मैं नहीं मानता अभी भी। पहले सुनो मेरी बात जो है मैं क्लियर आपसे कर दूं। रोमान भाई, आपके ना मानने से इस्लाम जो है आपके कहने से चलेगा? मैंने कब बोला? आप ही कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। आप हदीसों का इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा हदीस बयान करो। औरत और मर्द की नमाज में फर्क क्या आएंगी, उनके सबका रद्द कर रहे हो। तो मेरे भाई चलो कोई बात नहीं। चलो अच्छा, हदीसों को मैं नहीं मानता, मैंने ऐसा बोला ना। आप ये साबित करना चाह रहे हो भाई? तुम्हारा ये रद्द करना, ये कहना कि मैं मर्द और औरत की नमाज में फर्क नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता तरीके में, नमाज के तरीके। ये तो सुन तो लीजिए फिर। हाँ सुन तो लीजिए। चलो बोलो। देखें, मर्द जो है इमामत कराएगा, औरत नहीं कराएगी। ये नमाज का तरीका है। अल्लाह के बंदे, ये फर्क है मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। बात बताओ, तुम कैसे तहकीक करके वहाँ गए? तुमको यही नहीं पता कि नमाज का तरीका क्या होता है? ये नमाज के तरीके में आता है। अजीब बात करते हो यार। मैं नमाज के तरीके पे बात कर रहा हूँ, आप इमामत की बात कर रहे हो, अजान की बात कर रहे हो। नमाज के तरीके पे बात करो कि नमाज का तरीका अलग है। अच्छा, समझे? ये नमाज का तरीका है। अल्लाह के बंदे, जब फर्क आएंगे तो सभी आएंगे। अभी जब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, मैं फर्क गिनाने से आ गया हूँ। ये फर्क कहाँ हुआ? अल्लाह के बंदे, औरत पर्दा है। औरत के पर्दे के लिए, पर्दे के हिसाब से वो कुछ सब कुछ है। तो उसका तो पूरा जिस्म पर्दा है। हाँ बिल्कुल पर्दा है। तो सीने पे हाथ बांधने की दलील क्या, वो बताओ आप जी। सीने पे हाथ बांधने की दलील क्या है, वो बताओ। सीने पर हाथ बांधने के लिए? हाँ, कि औरत सीने पर हाथ बांधे। आपने बोला हदीसों से बताऊंगा मैं। ऑडियो में आपने बोला है, कोई मसला नहीं, आपके फोन में रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने फर्क को कहा है, सीने पर हाथ बांधने वाले मसले को नहीं कहा। नमाज का तरीका आता है अल्लाह के बंदे। जब फर्क यही तरीका है, इसके अलावा और तरीका नहीं। सुनो, सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। रुकू सजदा। अच्छा चलो, रुकू सजदा साबित तरीका नहीं है। रुकू सजदा साबित करो उसका। चलो उसका रुकू और सजदा साबित कर दो। चलो अलग हदीसों से। हाँ, हदीसों से याद रखना, नमाज का तरीका यही होता है। एक बात बताइए, देखिए हदीसें तो मेरे अभी जहन में नहीं, लेकिन हदीस में इसके मसले की आपको कोई मसला नहीं मेरे भाई। देखो कोई मसला नहीं, आपके जहन में नहीं है, आपकी मैं इसको पकड़ नहीं करता हूँ। ग्रुप के अंदर मैं आपको हदीसें लगा दूंगा। औरत के सजदा करने की, रुकू करने की, ठीक है ना, वो सब हदीसें मैं लगा दूंगा आपको। अल्लाह के बंदे सब आएंगी फिर। नहीं, इकरार करो पहले इस ऑडियो में कि हाँ भाई, मैं ग्रुप के अंदर हदीसों से औरत का सीने पे हाथ बांधने का तरीका, रुकू और सजदा जो अलग अलग तरीके से करते हैं उसका, ठीक है। और कौन सा तरीका अलग मानते हो? हदीस को तो मैं इस मसले में नहीं कह सकता, लेकिन मैं इन लोगों को तहकीक करके मैं गया हूँ। आपका जो ज़हन है वो तहकीक वाला ज़हन है। मेरी बात सुनो, आपका ज़हन तहकीक वाला है। अल्लाह के बंदे, मैं वो लफ्ज अपनी जुबान से कैसे बोल दूं जिसका अभी मुझे इल्म भी नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे कॉल करके आप बताना। और ग्रुप में डालने की तो कोई जरूरी ही नहीं, वैसे डालना तो डालो, कोई मसला नहीं है। अब अभी आगे बात सुने आप मेरी। आप मेरी बात सुने रोमान भाई। बोलिए। मर्द हज पे जाता है। क्या हो गया? औरतें भी हज पे जाती हैं। मर्द हजरात हज पे जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। बिल्कुल।
مرد بھاگ کر کے رمل کرتا ہے, हाँ عورت کیوں نہیں بھاگتی؟ فرق ہے نا. جیسے اندر کا تم نے اندر کا ماننا تھا نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کیوں نہیں بھاگتی ہے بتاؤ. اب آپ بتائیے کیوں نہیں بھاگتی؟ نہیں وہ تم بتاؤ گے, تم نے یہ بات لایا نا. اس کا پردہ ہے, اس کا پردہ ہے, اسی لیے نہیں بھاگتی. بالکل اسی لیے نہیں بھاگتی. دلیل دو اس کی, جبکہ اس کی دلیل دو. اللہ کے بندے, پھر وہی بات اس میں بھی دلیل دینی پڑے گی. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, نہ تمہارا نہ ہمارا. بھائی اختلاف نہیں, لیکن اچھا چلو چلو, جب ہمارا تمہارے سے اختلاف نہیں تو اس کو آپ نے پیش کیوں کیا؟ اسی لیے پیش کیا کیونکہ آپ یہاں پر اختلاف یہاں پر مان لیتے ہیں فرق, اور جگہ پہ فرق نہیں مان رہے آپ. ایک بات سنو, گروپ میں بات کر رہا تھا, وہ ٹائم پہ ہاتھ باندھنے کو لے کے بحث چل رہی تھی, ہے نا, کیونکہ اس میں اللہ کے بندے میری اور آپ کی جو ہے عورت اور مرد کے جو ہے فرق کے مسئلے میں بات چل رہی ہے. میری اور آپ کی مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی بات چل رہی ہے. نماز ہے وہ تو حج نماز کے ارکان میں نہیں آتا. اچھا دوڑنا نماز میں آتا ہے. حج کا ارکان نہیں ہے وہ, نماز کی بات ہے. میں نے نماز کا سوال کیا ہے. دیکھو تو وہ الگ ہے, وہ عبادت, وہ الگ ہے. دوڑنا نماز میں آتا ہے, وہ حج کا ارکان نہیں ہے. دوڑنا نماز میں آتا ہے بھائی, حج کا ارکان نہیں ہے وہ. میرے سے سوال مت کرو, آپ نے بولا ہے نا دوڑنا نماز میں آتا ہے. آپ اس کو حج کا ارکان نہیں مانتے. حج کا ارکان ہے لیکن وہ دوڑنا نہیں مانتے. سنو, حج کی آپ عبادت نہیں مانتے. ابھی یہ آڈیو میں آپ نے خود کہا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے, ہماری بات اس پہ چل رہی تھی, تو پھر نماز کرو نا, اب دوڑنے پہ کیوں چلے گا, پر عمل پہ کیوں گئے پہ لوگ بتاؤ. تو اللہ کے بندے حج میں اور آپ جو ہے اس میں فرق مانتے ہیں کیا؟ ارے بھائی اس پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں, میں نے تو بحث کیا نہیں تھا, آپ نے چھیڑا, تو بتاؤ نا. دوڑنا نماز میں مرد اور عورت کے فرق بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ نماز ہے, دوڑنا نماز ہے بھائی, حج کا طریقہ ہے, حج کا طریقہ ہے, نماز ہے. دوڑنا میں یوں پوچھ رہا ہوں, نماز میں ہمارے کو ڈفرینس جو ہے ہمارے. اللہ کے بندے, جب سارے اختلاف آ رہے ہیں مرد اور عورت کے دیکھیں, تم نے کہا کہ الگ اندر دکھاؤ آ کر کے. ابھی تم نے کیا اور آپ کیا بولا کہ شروع میں ہماری بات ہوئی تو بولے نماز کے طریقے پہ ہمارے میں پڑھی تھی. سنو جو حدیث آپ نے بخاری شریف کی پڑھی تھی, اب پھر وہاں چلے گا, میں اسی حدیث کے اندر اسی حدیث کی روشنی میں لے کر کے بات چل رہا ہوں. ہاں تو سنو, فرق آپ کو گنوا رہا ہوں. واپس سن لو, آپ اسی حدیث کی روشنی میں چل رہے ہو نا. بالکل اسی حدیث کی روشنی میں. حج کا ذکر کہاں ہے بتاؤ جی؟ وہ حدیث میں حج کا ذکر کہاں ہے؟ اس حدیث کے اندر حج کا نہیں ہے. ہاں, عورتوں کے دوڑنے کا, عورتوں کے نہ دوڑنے کا. اللہ کے بندے, اس حدیث کی روشنی میں نے تمہیں کہا کہ آپ اس حدیث کے اندر جو ہے نماز میں نہیں مانتے کوئی طریقہ الگ مرد اور عورت کا, ہے نا. نماز آپ نے ابھی واپس کا بولا نا, نماز کا ورڈ لیا نا اپنے منہ سے ابھی. نماز میں تو نماز میں رمل آتا ہے, میں یوں پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو اس کے لیے تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں نا میرے بھائی. نہیں کیا کہہ چکے, واپس آؤ, آپ کو دلیل مل جائیں گی ہمارا. لیکن اس حدیث کے اندر اذان کا ذکر آیا, اذان کا ذکر آیا, نماز میں حدیث کے اندر امام بنانے کا ذکر آیا. ہماری بات کس پہ چل رہی تھی؟ نماز پہ. اسی لیے میں عورت کو بھی لے کر آیا ہوں, کیونکہ آپ نے خود کہا میں اس حدیث کی روشنی میں کوئی فرق نہیں مانتا مرد اور عورت کے حکم میں. حکم میں نہیں, نماز میں. پھر جھوٹ مت بولو یار, میں نے حکم میں کیا بولا؟ میں نے نماز کا ورڈ بولا, صاف صاف بولا. میں نے یوں نہیں بولا نماز نہیں بولا آپ نے. نماز میں اذان نہیں آتی. اس حدیث کو کوٹ کیا نہیں آپ نے. سنو تو نماز میں اذان آتی ہے, نماز میں اذان آتی ہے. اس حدیث کے اندر نہیں آ رہی اذان. سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ دیجیے نا اس حدیث کے اندر اذان کا ذکر نہیں آ رہی ہے. میں نے نماز کا بولا کہ اس کے اندر حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, ٹھیک ہے. اور جب تم میں سے اذان کا ٹائم آ جائے تو کوئی ایک اذان دینا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد نہیں دینا, عورت دینا. اچھا, بات ہماری کہیں پہ چلی تھی نماز کے فرق پہ. آپ اس حدیث کو مکمل کیوں نہیں کر رہے؟ پھر دیکھو وہاں سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے مرد اور عورت کو الگ الگ کیا ہے. ابھی آپ رمل پہ دیکھو, ابھی میں نے جو وہاں پہ پکڑا تو تم رمل پہ نہیں پکڑا تو میں آپ کو دوبارہ وہیں لے کر ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. سنو, واپس سنو. میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے اندر جو مرد اور عورت کے طریقے میں جو حدیث آپ نے اپنی دلیل پہ, رومان بھائی, جو حدیث آپ نے اپنی دلیل کے طور پر پڑھی ہے اسی حدیث کے اندر اذان کا بھی ذکر ہے, امام بنانے کا بھی ذکر ہے, اور اسی حدیث سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے, یہ حکم عام ہے, سب کے لیے ہے. بول لیے آپ نے یہ کہا تھا نہیں کہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے. بول لیے, ہو گیا. نہیں, آپ نے کہا تھا یا نہیں؟
میں نے کیا کہا سنو واپس تو یہ حکم سب کے لیے عام ہے. ہاں بالکل ہے نماز کا. تو اسی حدیث کے اندر آپ نے اذان کا اور امام کا بھی ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو میں وہی بول رہا ہوں. تو اسی حدیث کے اندر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سن لو اگر اس پہ بات کرنا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب یہ بتا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مرد حضرات جو امام بنے عورت نہ بنے. اس حدیث کے اندر دکھائیے کہاں پر اللہ کے نبی نے بن سکتی ہے بھائی اللہ کے آپ بتائیے گا نا. نہیں آپ مانتے ہو عورتیں امام بن سکتی ہے؟ پہلے بتاؤ. آپ بتائیں گے نا پھر. ابھی تو آپ نے ایک دم آپ بتائیں گے نا کیونکہ آپ کی دلیل ہے نا, کیونکہ آپ کے حساب سے تو بن سکتی ہے بھائی, کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ حکم مرد اور عورت کے لیے ایک ہے. میں نے کب کہا کہ عورتیں امام؟ آپ نے کہا کہ مرد اور عورت کے لیے ایک ہی چیز ہے یہ. میں تو اس سے میں نہیں مانتا. نماز کے طریقے پہ بولا. اس حدیث کو دلیل بنایا آپ نے. حدیث پر پوری پر عمل ہوتا ہے, آدھی پر نہیں. اچھا حدیث پر پوری پر عمل ہوتا ہے, آدھی پر نہیں. اچھا سنو واپس سنو رومان بھائی, حدیث پر پوری پر عمل ہوتا ہے, آدھی پر نہیں. ارے سن لو میرے بھائی, کیا ہو گیا؟ حدیث پر آدھی پر عمل ہوتا ہے, پوری پر. بولوں میں؟ بالکل بولے, لیکن یہ جواب دے, حدیث پر آدھی پر عمل ہوتا ہے یا پوری پر؟ تم جواب دو نا میرے کو جو میں پوچھ رہا ہوں. بالکل تمہارے حساب سے عورت جو امام بن سکتی ہے, عورت جو اذان دے سکتی ہے, کیونکہ تمہارے نزدیک فرق نہیں ہے. میں نے کب بولا بھائی؟ تمہارے نزدیک, تمہارے دعوے کے حساب سے عورت اذان بھی دے سکتی ہے, کیونکہ تمہارے نزدیک فرق نہیں. اللہ کے نبی حکم کریں کہ تم میں سے ایک اذان دے. میں نے کب کہا یہ بات کہ عورت اذان دے سکتی ہے؟ تو آپ نے بولا نا. تم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ حکم عام ہے, سب کے لیے ایک ہے. ارے اللہ کے بھائی تم نے کہا نہیں یہ حکم سب کے لیے ایک ہے. کاٹ کے کیا ملے گا یہ بتاؤ. چلو وائس ریکارڈ ہوئی ہے. نہیں بات نہیں کاٹ رہے, تمہاری دلیل, تمہاری بات تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کہا. وائس تم ریکارڈ کر رہے ہو, میری بات سنو. وائس تم ریکارڈ کر رہے ہو, ریکارڈ ہو رہی ہے. بالکل کے اندر. چلو سنو میری بات سنو, واپس سنو. وہ حصہ کاٹ کے بتا دو جو میں نے بتایا واپس سے, کہ نماز کے طریقے پہ ہم بات کر رہے تھے, اذان اور امامت کے طریقے پہ بات کر رہے تھے. پہلے وہ کلیئر کر لیتے. اس کے اندر حدیث حجت کون سی بنائی ہے آپ نے, دلیل کے روپ میں کون سی لائے ہیں؟ سلو کما رہی تم منی وسلی. پوری حدیث پڑھ دیجیے. پوری حدیث ہی بتایا تھا آپ کو میں نے. پڑھیے. پوری حدیث بتایا تھا نا, جو ترجمہ میں نے جو ترجمہ کیا تھا. دوبارہ سے پڑھیے یار. نہ ابھی تو پڑھی تھی نا آپ نے, پھر پڑھیے. واپس پڑھ دیتا ہوں. لو نماز کے اندر جو فرق میں اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, اور جب اذان کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی بھی اذان دے دے, اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرا دے. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ اللہ کے نبی کی پوری حدیث ہوگی نا اکاؤنٹ. اور اسی حدیث کے نزدیک, آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, یہ حکم عام ہے سب کے لیے. یہ تو تم بول رہے ہو نا. تم نے کہا اوپر آڈیو میں ریکارڈ. یہ حکم عام ہے, نماز کا طریقے کا حکم عام ہے. اللہ کے بندے, یہ حکم تمہارے نزدیک عام ہے. میں نے کب بولا؟ اچھا دوسری بات رومان بھائی, اس حدیث میں آپ مجھے یہ بتا دیجئے, یہ جو 15-20 صحابی آئے تھے نبی کے پاس, یہ سب مرد تھے یا ان کے اندر عورتیں بھی تھیں؟ یہ بتاؤ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں نے کب بولا 15-20؟ میں جھوٹ نہیں بولتا, ریکارڈنگ پہ موجود ہے, میں آپ کو ڈال دوں گا پرسنلی. بتاؤ چلو. میں ریکارڈنگ پہ ڈال دوں گا پرسنلی آپ کو. پہلے وہ ریکارڈنگ بھیجو میرے کو جس میں میں نے بولا 15-20 صحابی آئے تھے. نہیں آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولو, اب بات مت گھماؤ, اب اسی پہ بات کرو. کتنے کو کہا تھا آپ نے؟ میں نے کب بولا 15-20 آئے تھے؟ جتنے بھی کہا ہو, چلو یہ میری غلطی نہیں ہو سکتی ہے, سمجھنے کی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے بات نہیں ہوتی, یہ بات غلط ہے. اور کتنے کو کہا تھا آپ نے؟ کب بولا نا آپ نے کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بولا. ہاں ہو سکتی ہے بھائی, ہو سکتا ہے یہ میں نے اضافہ کر دیا ہو. تم نے ہی اضافہ کیا, ہو سکتا ہے نہیں, یہی ہوا ہے بھائی. ارے بھیا چلو ٹھیک ہے, گھر والے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر والے تھوڑا سا. آپ مجھے بتا دو گے نا پھر عورتوں کے. میں ابھی پرسنل میں آپ کو ڈال رہا ہوں یہ. سنو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ ان مردوں کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے حضرات, ان کے اندر مرد تھے یا عورتیں بھی تھیں؟ اس میں کچھ لوگ کا ذکر ہے بھائی, میں نے کہا بولا مرد اور عورت ہے. اچھا, تو اس سے آپ نے یہ کیسے دلیل بنا لی کہ یہ حکم عام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ تھا نا جی, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو وہ تو بالکل ہے, سب کے لیے ایک جیسا ہے, لیکن اللہ اذان کو, امامت کو, یعنی امامت کرانے کو. سن لیجئے اس پر ایک حدیث میری سن لیجئے, ایک حدیث میری سن لیجئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور جنگل سے لکڑیاں چن کے لاؤں اور ان گھروں کے اندر آگ لگا دوں جو مرد گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں جنگل کا ذکر بتاؤ میرے کو. جی
ये हदीस में जंगल का जिक्र बताओ कि जंगल से लकड़ियां चुन कर लाऊं। जंगल नहीं होगा और कुछ होगा। फिर यार क्यों ऐसी बात करते हो जब आपके पास इल्म नहीं हो तो भाई। फिर आप कहते हो मैं और क्या है? तहकीक करके देवबंदी हुआ। नहीं और क्या है भाई? मैं क्यों बताऊँ, तो आप बताओगे, बहन आपने किया ना। अच्छा चले, मैं ये हदीस भी लगा दूंगा आपको। नहीं हदीस ठीक है ना? ऐसा मत बोलो, यूं पहले बोलो। नहीं ये हदीस भी मैं लगा दूंगा। अब इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ जंगल के आपको, वो अल्फाज मेरी बात दिखाओगे, सुनिए। जंगल के अल्फाज दिखाओगे। हो सकता गलती हो गई हो कहने में, गलती ही क्या हुई बात है? आज गलती बेहतर ही आदमी हुई वो है। है कि अगर उससे गलती हो जाए रुजू कर ले। बस बिल्कुल सही बात है। तो बस तो क्या तो दिक्कत फिर है मतलब उसमें आप भाई? देखो ये 2-3 चीजों के लिए मेरी सलाह चाहोगे। बाकी हदीस तो मानते ना, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अपने मुसल्ले पर किसी को खड़ा करूं और लकड़ियां चुन के लाऊं। फिर लकड़ियां चुन के लाऊं। और मैं सुनो वापस मेरी बात। 2-3 मसले की जो मैं वजाहत चाहता था वो तो आपने की नहीं, बराबर। देखे ना आप किधर से कहाँ से कहाँ अभी आके पहुंच गए। मैं वहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे ना। मैं वहीं पर पूरी करोगे, मैं जहाँ पर हूँ, बोलोगे तुम सुन तो कैसे मानूंगा मैं, एक बात बताओ। सुन लीजिए। हो सकता है कि मैं आलिम तो नहीं हूँ रोमान भाई, मैं आलिम तो नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं अगर कहीं पर गलती कर रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह करिए। मैं उन बंदों में से हूँ, फौरन रुजू करूंगा। अच्छा फौरन रुजू करूंगा अपनी बात से। चलो कोई बात नहीं, आप रुजू करते हो ना, तो देखो ठीक है ना। आपने मेरी मैं करता नहीं हूँ मेरे भाई, किया था, सुन लो। मैं करता नहीं हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर घर में आग लगाने की बात कही है, जो लोग मर्द हजरात घर में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, और औरत के लिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं, और सुन लीजिए, और अल्लाह के नबी औरत के लिए कह रहे हैं कि तेरा मस्जिद से बेहतर घर के सहन में नमाज पढ़ना और घर के सहन से घर के अंदर नमाज पढ़ना है। ये कौन सी किताब? तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मर्द पढ़े घर के अंदर मस्जिद में जाए तो अल्लाह के नबी घर में आग लगाने को कह रहे हैं। चलो बोल दिया आपने, यहाँ पर देख लीजिए। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है ना, आपके फोन में तो रिकॉर्ड हुई है। बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। फोन मत काटो, ये बात गलत है।